یہ ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے۔ راشد صاحب بہت شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کا۔ 2 ریٹائرڈ افسران کا کورٹ مارشل کیا گیا، کیا کہیں گے آپ اس معاملے پر؟ دیکھیں، یہ ایک ٹرائل ہے جو کہ ریٹائرڈ آفیسرز could also be tried انڈر آفیشیل سیکرٹ ایکٹس، اور وہ جو لیٹسٹ اس میں پروویژنز ایڈ ہوئی تھی اس میں وہ ان کو اس پہ ایمبٹ میں لایا گیا اور یہ اس کے تحت ٹرائی ہوئے ہیں۔ اور یہ پاسٹ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، جو ملٹری کورٹس ہوتے ہیں ان کی ایفیکیسی ہی اسی بات پہ منحصر ہوتی ہے کہ اس کو ان ایبسینشیا بھی کر پائے، اور اگر آپ کو کچھ کلیئر ایویڈنس ہے اور جو ایبسکانڈر ہے ملزم، تو اس کو وہاں سے بھی آپ ٹرائل کر سکتے ہیں۔ یہ قانون دان جو ہیں انہوں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے۔ ان دا پاسٹ آپ نے وہ بڑا مشہور پڑھے ہوں گے، میوٹنی آن دا باؤنٹی یا کلاسک، تو اس پہ بھی یہ اس قسم کا ایک کردار تھا جس پہ یہ اطلاق ہوا تھا۔ نورمبرگ ٹرائل ہے ہمارے سامنے ہیں، اس میں بھی کچھ ایسی اگزامپلز ہیں۔ دوسرا، مجھے اس بات پہ تعجب تھا کہ ان کے خلاف اتنی تاخیر سے یہ کیوں ہوا ہے۔ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جس طرح کی یہ ہرزہ سرائی اور یہ انہوں نے ایک مضموم کیمپین شروع کی ہوئی تھی، اور بالکل آپ نے کچھ عرصہ پہلے، چند مہینوں پہلے یو کے میں کچھ ایسے شواہد ملے کہ اس سے جو بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را ہے اس سے ان کے لنکیجز کلیئر ہو گئے تھے کہ وہ پیسے کے لیے یہ عادل راجہ جو تھا یہ کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد یہ حیدر مہدی ہے، اور یہ پہلے بھی جو فوج سے نکلا ہے تو یہ اس نے کوئی BCCI جو پرانا بینک ہوتا تھا اس میں بھی کچھ کسی بینکنگ فراڈ میں بھی یہ شخص جو تھا ملوث تھا، اور اس کے بعد فوج سے تو یہ بڑی جلدی نکل گیا، اور باہر جا کے پھر اس نے جو پروپیگنڈا کیا، ملکی مفاد کو پس پش رکھ دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم ایک سیاسی گین کے لیے یا اپنے پیسے کے لیے جو میں یوٹیوب سے یہ کماتے ہیں مونیٹائزیشن اور اپنے فالوورز کے ذریعے، تو اس پیسے کا جو ہے ایک نیشنل مفادات اور اس سے کیا تال میل ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ بہت سی ایک واٹر شیڈ ایونٹ ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب موجود تھے، شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کو کورٹ مارشل کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے۔ بہت شکریہ وقار صاحب۔